الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال التسبیح للرجال والتصفیق للنساء رواہ ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ جناب سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوران نماز مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتوں کے لیے الٹے ہاتھ کے ساتھ تالی بجانا ہے۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ ابن ماجہ سے نماز کے بارے میں احکامات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ جو حدیث مبارکہ ابھی آپ کے سامنے بیان کی، کئی ایک باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اس میں ایک تو نماز میں اگر امام سے کوئی غلطی ہو رہی ہے اس کا ذکر ہے کہ اسے کیسے متنبہ کیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ امام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، یہ کوئی ایسی معیوب بات نہیں ہے، انسان ہے وہ بھی۔ اور اگلی بات کہ پھر اس کو متنبہ کیا جائے گا دوران نماز۔ اب کیسے اس کو بتلانا ہے کہ بھئی آپ سے غلطی ہو رہی ہے؟ اب اس کو بتلانے کے لیے حدیث مبارکہ میں یہ طریقہ کار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ عورتیں اگر متنبہ کریں گی وہ کیسے اور مرد کیسے متنبہ کریں گے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مرد اور عورتیں جو ترتیب آپ نے بتلائی ہے اس ترتیب کے ساتھ مسجدوں میں آ کے نماز ادا کیا کرتی تھی۔ یعنی پہلے اگلی صفیں مردوں کی ہوتی ہیں اور آخر پہ جو ہے وہ بچوں کے بعد وہ عورتوں کی صفیں بنائی جاتی تھی۔ اور اب ظاہر بات ہے ایسا بھی ممکن ہے کہ اب مرد جو ہے وہ نماز پڑھ رہے اور کسی کو ہی نہیں پتا چلا کہ یہ بھول چوک ہو گئی، اب عورتیں پیچھے ہیں، اب عورتیں بھی جو ہے وہ بتلا سکتی ہیں، وہ بھی متنبہ کریں گی۔ اور اسی طرح پھر آپ نے جو طریقہ کار بتلایا کہ مرد جو ہے مثال کے طور پر امام نے تشہد پہ بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھا، سیدھا کھڑا ہو رہا ہے، اب پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی جو ہے وہ اس کو کہیں گے سبحان اللہ۔ اب امام کو پتا چل جائے گا کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، میں اس کو درست کر لوں۔ تو دوران نماز نمازی بھی متنبہ کر سکتا ہے تصحیح کے لیے امام کی، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ مقتدی سبحان اللہ کہے گا، یہ نہیں کہ کوئی اللہ اکبر کہہ دیں یا کوئی اور لفظ، یہ نہیں، سبحان اللہ کہنا ہے دوران نماز۔ آپ کسی بھی حالت میں ہیں، امام نے رکوع نہیں کیا، سجدے کی طرف جا رہے ہیں، آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ امام تشہد پہ نہیں بیٹھا، کھڑا ہو رہا ہے، آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ امام پہلی رکعت میں تشہد کر رہا ہے، حالانکہ پہلی رکعت میں اسے اٹھنا چاہیے تھا، آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے ایسے الٹے ہاتھ پر جو ہے وہ ہاتھ ماریں گی تاکہ آواز بھی زیادہ نہ آئے اور جو ہے وہ امام کو بھی تنبیہ ہو جائے کہ اب جو ہے وہ غلطی ہو رہی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دوران نماز بھی عورتوں کو روک دیا گیا، وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گی۔ اب اندازہ لگائیے عورتوں کی، یعنی پردے کے لحاظ کا ان کی آواز کو
بھی بلا ضرورت جو ہے وہ اسلام نے، حالانکہ یہاں پہ ایک ضرورت بھی تھی، لیکن اسلام نے جو ہے وہ اس سے منع کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ ایسے نہیں کرے گی۔ عورت جو ہے وہ ہلکی سی تالی کی آواز جو ہے وہ آئے گی، اس کی ہاتھ کے اوپر ہاتھ جو ہے وہ مارے گی، جس سے پتہ چل جائے کہ نماز کے اندر کوئی معاملہ جو ہے وہ پیش آ گیا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ اب آدمی جب آئے نا، اب نماز آدمی پڑھ رہا ہے، اب ویسے اونچی آواز سے بندے کو ویسے ہی سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے، تاکہ امام جو ہے وہ غلطی وہ سمجھے گا کہ پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے بھائی۔ اب آدمی آئے اونچی آواز سے سبحان اللہ، وہ کہے جی میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن امام سمجھے گا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مقتدی بھی سمجھیں گے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور یہ چونکہ خاص کر دی گئی ہیں دو چیزیں امام کی غلطی کو متنبع کرنے کے لیے، تو دوران نماز ہمیں چاہیے کہ ہم بغیر اس کے ہم سبحان اللہ اونچی آواز سے جو ہے وہ نہ کہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بندہ سلام کہتا ہے اس کی اجازت ہے، اور اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی عبادات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔